بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب لوگ اس قبر کے پاس کھڑے تھے۔ وہ عورت بہت مجبور ہو کے آج اس قبر کو کھلوا رہی تھی۔ ایک دفعہ کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے اور اسے قبر کے حوالے کر دیا جائے، پھر دوبارہ اس کی قبر کو کھلوانے کے لیے قانونی طور پر بہت سے ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں۔ بہت سا لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ تحقیقات کی بنا پر ایسا ہو سکتا ہے، اور اس بات کے پیچھے بھی بہت بڑی تحقیق اور راز ہی تھا کہ آج حاجی فرقان کی قبر کو دوبارہ سے کیوں کھلوایا جا رہا تھا، کیونکہ 7 لڑکیوں نے اس پر الزام لگایا تھا، اور وہ 7 لڑکیاں جوان تھیں، خوبصورت تھیں، ہمارے محلے کی تھیں۔ ان میں سے ایک میری سوتیلی بہن تھی جس کا نام صنم تھا۔ مجھے کبھی بھی صنم اچھی نہیں لگی۔ سوتیلی بہن سے مطلب یہ کہ ہم دونوں کا باپ تو ایک ہی تھا، لیکن وہ دوسری ماں سے تھی۔ اس کے طور طریقے بالکل عجیب سے تھے۔ لیکن آج اس نے جب بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا رہا ہے تو میرا بھی دل جل گیا۔ وہ اس قابل تو نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا۔ اگر حاجی فرقان غلطی پہ تھا تو پھر اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی بہت برا ہونے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی قبر کھولی گئی، سامنے کا منظر دیکھ کے تو سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سب لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ اس کی قبر کے اندر تو میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے بابا نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کو بھی میری امی کے ساتھ ایک ہی گھر پہ رکھا ہوا تھا۔ میری امی اور میری سوتیلی ماں آپس میں پاگلوں کی طرح لڑتی تھیں۔ بابا دوسری عورت کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ میری امی نے مجھے پیدا کیا تو اس کے بعد ان کے ہاں 2 اور بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی پیدائش کے 2-3 ہفتے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بابا سمجھ گئے تھے کہ میری ماں نے صرف بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں، اسی لیے دوسری عورت لے آئے، لیکن اس سے میرے بابا کو ایک اور بیٹی ملی۔ اس کے بعد کوئی اولاد ہی نہ ہوئی۔ کرتے کراتے وقت گزرنے لگا۔ وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا، اور اب ہم دونوں ہی تھے، کیونکہ اب بابا کی عمر بڑھ چکی تھی۔ اولاد پیدا کرنے کی ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی۔ میرا نام سمینہ تھا اور میری سوتیلی بہن کا نام صنم تھا۔ اس کا یہ نام اس کی ماں نے ہی رکھا تھا۔ مجھے تو یہ نام بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہم دونوں ماں بیٹیوں پر حکومت کرتی تھیں۔ پورے گھر کے کام ہم لوگ کرتے، وہ بس بیٹھی رہتی۔ ان کے فیشن کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن بابا نے کوئی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ رکھی تھی۔ بابا کو بھی پتہ تھا یہ دونوں غلطی پہ ہیں۔ ایک دن بابا نے میری سوتیلی ماں سے کہا، صنم کو دیکھو، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ سمینہ، میں نے سوچ لیا ہے میں صنم کے لیے کسی کو دیکھتا ہوں جو اسے قرآن پاک حفظ کروائے۔ میری سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ نہیں، اس کے دماغ میں اتنی جگہ نہیں ہے، یہ نہیں کر پائے گی، ایسے ہی وقت ضائع کرے گی۔ میرے بابا نے کہا، کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے انسان کا وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ میں اس کے لیے کسی قاری صاحب یا مولوی صاحب کا انتظام کرتا ہوں، تم بیچ میں مت بولو۔ رات ہوئی تو مجھے صنم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نہیں پڑھنا، مجھے نہیں پسند، میرا دل نہیں کرتا۔ قرآن حفظ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سمینہ نے تو کر لیا، میں کیوں کروں؟ اب ہر کام جو وہ کرتی ہے یا وہ مجھے بھی کرنا پڑے گا۔ میری سوتیلی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ تیرے باپ کو تم دونوں میں فرق کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہر بات میں اسے اچھا سمجھتا ہے، تجھے برا سمجھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ساری جائیداد بھی اسی کے نام کر دے، کیونکہ جب کوئی بیٹا نہیں ہے تو ظاہر ہے جائیداد بیٹیوں کے پاس ہی جانے والی ہے۔ میرے ابا اس طرح کے نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے بس جو کچھ میرا ہے وہ میری بیٹیوں کا ہے، میں دونوں کو بانٹ دوں گا۔ میری امی بھی میری طرح ہی تھی، بہت خاموش اور ٹھہری ہوئی طبیعت کی مالک تھی۔ وہ کسی کے معاملے میں نہیں بولتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اسی دن مر گئی تھی جب میرے شوہر نے بھری جوانی میں میری سر پہ سوتن لا کر بٹھا دیا تھا۔ کیا میرا کام صرف بچے پیدا کرنا ہی تھا؟ اگر بیٹا نہ پیدا ہو رہا تھا تو وہ دوسری عورت کو لے آیا۔ کیا میں اس کے لیے اس کی بیوی سے زیادہ صرف ایک عورت تھی جس سے اس کو بچے چاہیے تھے؟
بس میں نے اسی دن اپنی زبان کا گلا گھونٹ دیا تھا، اپنے آپ کو ہی مار دیا تھا۔ اب میں مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری زندگی میں ایک ہی خوشی ہے اور وہ تو ہے۔ بابا بڑے اسلامی ٹائپ کے تھے، جلدی سے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے محلے میں ہی رہنے والے حاجی فرقان اللہ کو گھر کو 4 دفعے دیکھ کر آئے تھے۔ بہت ہی نیک آدمی تھا، اکثر جوان لڑکیوں کو قرآن وغیرہ پڑھاتا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی کہ وہ صرف جوان لڑکیوں کو ہی قرآن پڑھاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا ایسی کیا بات ہے، تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، دراصل پورے محلے کو میرے کردار پر بھروسہ ہے، اسی لیے وہ اپنی جوان بیٹیوں کو بھی میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، لڑکیاں ہی اتنی ساری ہیں کہ لڑکوں کو بٹھانے کی جگہ نہیں ہوتی، پھر لڑکی اور لڑکوں کو ایک ساتھ تو نہیں بٹھا سکتا، اسی لیے صرف لڑکیوں کو ہی قرآن پاک پڑھاتا ہوں۔ ان کی بات بجا تھی، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے اس کا گھر چھوٹا تھا، ایک ٹائم میں یا تو لڑکیوں کو پڑھاتا یا لڑکوں کو۔ بابا نے اس سے بات کر لی اور صنم اس کے گھر بھیجنا شروع کر دی۔ محلے کی اور بھی لڑکیاں وہاں پر جا رہی تھیں۔ میں نے بابا سے کہا میں بھی چلی جاتی ہوں، پھر سے قرآن پاک پڑھ لوں گی، میری ریویژن ہو جائے گی۔ لیکن بابا نے کہا نہیں، تم گھر میں رہو، کیونکہ جب صنم وہاں جائے گی پھر گھر کے کام تو تمہیں ہی کرنے ہوں گے۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صنم نے اس بات کو بھی اس طرح سے پیش کیا جیسے وہ گھر کے کاموں سے بچ گئی اور میں پھنس گئی۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ اگر میں گھر کے کام کروں گی تو میں مر نہیں جاؤں گی، اسی لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی میرے لیے۔ وہ روز آ کے بتاتی کہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، میری جیسی وہاں اور بھی لڑکیاں ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ حاجی فرقان تو بس ایک دفعے سبق بتا کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے۔ وہاں پر اللہ کا کلام پڑھنے جاتی ہو یا گپ شپ مارنے جاتی ہو؟ اس نے کہا جب اتنی ساری لڑکیاں ہوں اور جوان جہاں ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو تھوڑی بہت گپ شپ ہو ہی جاتی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، بس منہ بند کر کے بیٹھے رہیں؟ میں نے کہا یہ بات بابا کو نہ بتانا، انہیں برا لگے گا کہ تم نے قرآن حفظ کرنے کے کام کو بھی انجوائے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں سب سے میں بڑی تھی، اس لیے کچھ بول لیتی تھی کہ کبھی کبھی وہ میری باتوں کا جواب دیتی تو کبھی خاموش ہو جاتی، لیکن اس کے بعد مجھے ایسی نظروں سے دیکھتی کہ جیسے مجھے کھا جائے گی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، ہم دونوں کا باپ ایک ہی تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے اپنا سوتیلا نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ کبھی کسی سے تعارف بھی کرواتی تو یہی کہتی کہ یہ میری سوتیلی بہن ہے۔ میں خاموش ہو۔ ایک دن میرے بابا نے کہا کہ حاجی فرقان سے ملتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ صنم نے کتنا قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، کیسی کارکردگی ہے، اس کی ٹھیک سے پڑھ رہی ہے یا نہیں۔ یہ بات ہم نے سن لی اور اس نے بابا کو ایسا گھمایا کہ وہ حاجی فرقان سے ملنا ہی بھول گئے۔ لیکن ایک دن وہ خود ہی ہمارے دروازے پر آ گیا۔ اس دن گھر پہ بابا نہیں تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب بابا گھر پہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا صنم کی والدہ ہیں تو ان سے بات کروا دیں۔ کوئی بات نہیں، وہ پردے کے پیچھے سے بات کر لیں، بات بہت ضروری ہے، پھر مجھ سے آنا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے جا کر اپنی سوتیلی ماں کو بلایا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ جانے کیوں میں ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ گھر تک آیا تھا، کہیں بات کوئی ایسی ویسی تو نہیں تھی۔ پر اس سے پہلے کہ میں کوئی بات سن سکتی، میری سوتیلی ماں نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر ہی وہ بیٹھا، اس نے کوئی بات کی، اس کے بعد وہ چلا۔ بعد میں نے ان سے پوچھ لیا کہ سب خیر تو تھی؟ سوتیلی ماں نے کہا ہاں خیر تھی، کیوں تمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ گھر تک آئے تھے نا، میں نے اس لیے پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ گھر تک آئے یا گھر کے اندر بیٹھ جائے، تو کون ہوتی ہے سوال کرنے والی؟ اور خبردار جو یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے اپنے باپ کو جاسوسوں کی طرح خبر پہنچائی ہے تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی سوتیلی ماں سے ڈرتی ضرور تھی، کیونکہ میری ماں کہتی تھی کہ اگر اسے تیرے خلاف چھوٹی سی بھی بات مل گئی تو اس کا واویلا بنانے میں دیر نہیں کرے گی، اس لیے ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتی تھی۔ وہ تو مجھے پورے محلے میں بدنام کر کے رکھتی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں بدنام ہو جاؤں، میرا کوئی رشتہ بھی نہ آئے، ہر جگہ بس انہی کی بیٹی کی واہ واہ ہو۔
آج کل مجھے صنم کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ قرآن حفظ کرنے جاتی تھی لیکن بہت تیار ہو کے جاتی، اس وہیں پر بھول جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم روز جاتی ہو پر قرآن پاک تو گھر پہ ہی بھول جاتی ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ جہاں میں جاتی ہوں وہ کون سی جگہ ہے؟ تمہیں نہیں پتہ؟ کیوں حاجی فرقان کے گھر میں قرآن نہیں ہوتا کیا؟ ہاں میں بھول جاتی ہوں تو کیا ہوا، اس کے گھر میں قرآن ہوتا ہے، وہاں سے پڑھ لیتی ہوں میں، اور تمہیں زیادہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جس کی وجہ سے طوفان آ جائے، کیونکہ وہ بھی بابا سے ڈرتی تھی اور بابا اصولوں کے پکے آدمی تھے۔ میری ماں اور سوتیلی ماں میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی، لیکن بابا ہمیشہ سے اس کا ساتھ دیتے جو حق پر ہوتی۔ ہمیشہ غلطی میری سوتیلی ماں کی ہی نکلتی، پھر وہ بابا سے ناراض ہو جاتی، نخرے دکھاتی، بابا ان کو منانے میں لگ جاتے۔ خیر وہ ان دونوں کا آپسی کا معاملہ تھا، لیکن بابا زیادہ تر حق کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ میری ماں ہمیشہ اداس اور پریشان رہتی تھی، مجھے انہیں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بابا ان سے کئی دفعے معافی مانگ چکے تھے، امی کہتی تھیں کہ میں تو اب آپ کو معاف کر چکی ہوں، پر ان کے چہرے سے ہی لگتا تھا کہ انہوں نے دل میں بات رکھی ہے اور یہ بات مرتے دم تک ان کے دل میں رہے گی۔ ایک دن ہمارے علاقے میں بہت بڑا طوفان آ گیا، ساری رات بارش ہوتی رہی، بار بار بجلی گرنے کی آواز آتی تھی۔ مجھے اس آواز سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ صبح ہوئی تو خبر ملی کہ رات طوفان نے اتنی تباہی مچائی کہ نہ جانے کتنے گھروں کو چھوٹا موٹا نقصان ہوا۔ 5 لوگ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، جس میں سے ایک حاجی فرقان بھی تھا۔ یہ سن کے بہت بڑا افسوس ہوا، اور اس کی بیوی تھی، ایک بیٹی بھی تھی، بہت اچھے لوگ تھے۔ جب صنم کو یہ خبر ملی تو جتنا میں اسے جانتی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ یہی کہتی تھی کہ اچھا ہوا مر گیا۔ اب یہ خبر ملی تو جتنا میں اسے جانتی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ یہی کہتی تھی کہ اچھا ہوا مر گیا، اب مجھے قرآن پاک حفظ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں تو تنگ آ گئی تھی، لیکن اس نے تو عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا کیا یہ کیسے ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ میں نے کہا تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ اس نے یہ لفظ بولا تو اس کی شکل سے ایسے لگا جیسے وہ یہ نہیں بولنا چاہتی تھی، پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تم ہی سوچو، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس طرح ہمارا چکر لگ جاتا تھا، قرآن پاک بھی حفظ ہو رہا تھا، دوست وغیرہ سے باتیں بھی ہو جاتی تھیں، چلو اللہ ان کی روح کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میں خاموش ہو گئی۔ بابا ان کے گھر افسوس کرنے کے لیے گئے۔ امی نے کہا تھا وہ بھی اس کی بیوی کے پاس جائیں گی، لیکن ابھی بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ امی کو ایسے موقعوں پر جانے سے بہت ہچکچاہٹ ہوتی تھی، نہیں ہوتا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے کہ ایک دن صنم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ صبح سے الٹیاں کر رہی تھی، کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی۔ میری امی کو ایک خاص قسم کا قہوہ بنانا آتا تھا، اگر کسی کو الٹیاں ہوں وہ بنا کر دیا جائے تو اس کی الٹیاں فوراً رک جاتی تھیں۔ میری امی نے بنا کر دے دیا، لیکن میری سوتیلی ماں نے کہا کہ وہ میری بیٹی کو زہر دے رہی ہو، کہ یہ کیسی چیز بنا کر لائی ہو، پیچھے کرو اس کو۔ امی واپس آ گئی۔ امی نے کہا اس عورت نے میری ساری زندگی برباد کر دی ہے، پتہ نہیں اس کا انصاف کب ہوگا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ صنم کی طبیعت تو سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کرتے تو وہ انکار کرتی اور کہتی کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن پھر اس کی طبیعت بھی بار بار خراب ہو رہی تھی۔ 2-4 دن اسی طرح گزر گئے، جب ایک دن میں اور میری امی اپنے کمرے میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب سوتیلی ماں کے کمرے سے برتن بری طرح چلا رہے تھے۔ ہم تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے رہ گئے کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی، بابا اتنی بری طرح سے چلا رہے تھے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ بابا نے آج تک کسی سے اتنا جھگڑا نہیں کیا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں گئے تو سامنے کا منظر عجیب سا تھا۔ ہم لوگ وہاں پر جاتے ہی نہ، ان کی آپسی کا معاملہ تھا۔ پہلے تو بحث کرتے تھے، لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اندر گئے تو صنم ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی، میرے بابا سوتیلی ماں پر چلا رہے تھے۔ ہمیں دیکھا تو ہم پہ بھی چلانے لگے۔ انہوں نے کہا تم لوگ بھی اسی گھر میں رہتی ہو، تم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہمارے سر پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی، بدنامی ناچ رہی ہے ہمارے سر پہ، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔
بیٹیوں والا گھر ہے یہ، اور ان دونوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا، بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا یہ جو سنم پتہ نہیں اس نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، یہ ماں بننے والی ہے۔ ابھی رپورٹ دیکھی ہے ہم نے۔ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھی حیران رہ گئی، میری ماں بھی۔ یہ تو بہت برا ہوا تھا، بہت بڑی بات تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تبھی تو بابا بری طرح چلا رہے تھے۔ شاید انہوں نے سنم پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ میری ماں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کی ماں بھی بری طرح سے پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی، اس نے سنم کو کہا کہ تو ہی بتا دے، تو نے کیا کیا ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے۔ تو کہنے لگی، بابا وہ کچھ نہیں کیا، وہ حاجی فرقان وہ سب لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا۔ اس نے کہا، منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ یہ بات سن کے ہم لوگ اور حیران رہ گئے۔ یہ سب کچھ حاجی فرقان نے کیا تھا، تبھی تو وہ صرف لڑکیوں کو ہی قرآن پاک پڑھاتا تھا، اور کبھی اپنے گھر پہ بلا کے میرے باپ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب کیا دھرا اسی کا ہے، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بعد میں سنم نے تفصیل سے پوچھا تو اس نے کہا باقی لڑکیوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات خراب تھے، اور میرے ساتھ بھی وہ ایسے ہی کرتا تھا، ہمیں مجبور کرتا تھا، جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا ہے اس نے۔ آپ چاہیں تو باقیوں سے پوچھ لیں، باقی لڑکیوں میں سے 2-4 لڑکیاں کچھ بولی ہی نہیں، خاموش ہو گئیں۔ 2 لڑکیاں ہمارے گھر آئیں، انہوں نے بھی گواہی دی اور کہا کہ حاجی فرقان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرے بابا نے کہا اب کیا کریں؟ ہم جب سنم کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو معاملہ بڑھ چکا ہے، اگر آپ کوئی حرکت کریں گے تو بچے کے ساتھ آپ کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، اسی لیے آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں۔ ویسے بھی یہ سب کچھ ہم نہیں کرتے، بڑے شہروں میں لے جائیں تو شاید کوئی ڈاکٹر ماں مان جائے، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اب ہم اسے جگہ جگہ تو نہیں لے جا سکتے تاکہ سب کو بتاتے پھریں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی اور یہ ماں بننے والی ہے۔ اس لیے بابا خاموش ہو گئے، 2-4 دن تک کسی سے کچھ نہ بولے۔ انہوں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا اور سنم کو کہا کہ میرے سامنے بھی مت آنا۔ میری ماں نے کہا کہ اس میں سنم کی کیا غلطی ہے، یہ سب کچھ اس حاجی فرقان کا کیا دھرا ہے، اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ لڑکیاں تو معصوم ہوتی ہیں، اس عمر میں انہیں کیا پتہ ہوتا ہے کسی بھی بات کا۔ میری امی نے پہلے بابا کو یہ سب کچھ کہا۔ انہوں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سب کچھ اس نے کیا ہے، لیکن وہ تو پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ پر میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، پورے محلے کو اس کی اصلیت بتاؤں گا۔ ہماری تو بدنامی اب ہونی ہی ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا کہ سنم امید سے ہے، تو پھر ہم سے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم وہی کہیں گے جو ہوا ہے، ہم سب کو سچ بتائیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو، کل جا کر اس کی بیوی سے بات کریں گے۔ میرے بابا نے ہم سب کو ساتھ لیا اور حاجی فرقان کے گھر چلے گئے۔ اس کی بیوی غم سے ڈھال تھی، ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کو جب یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بالکل نہیں تھا میرا شوہر، آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے قرآن کی قسم کھائی۔ سنم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ حاجی فرقان نے کیا ہے، اسی لیے بابا کو یقین ہو گیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ پھر اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، اس کا انجام تو پورا محلہ دیکھے گا۔ میرے بابا نے کہا اس کا انجام بھی نہیں، تمہارے شوہر کے انجام کی بات کر رہا ہوں۔ میں محلے کی مسجد میں جاؤں گا، مفتی صاحب سے یہ معاملہ ڈسکس کروں گا، ان کو بتاؤں گا اس عورت نے کہا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ بابا محلے کی مسجد میں گئے، سب کی موجودگی میں یہ بات کر دی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ بابا نے کہا وہ شخص گنہگار ہے، غلطی پر ہے، اور یہ بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، اس سے اچھا نہیں کیا۔ مولوی صاحب نے کہا اگر وہ اتنا ہی برا آدمی تھا پھر اس کی قبر کو ضرور عذاب مل رہا ہوگا، ہم اس کی قبر کشائی کروا کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سب کام اس کا کیا درا ہے یا نہیں، لیکن اس کام کے لیے اس کی بیوی کو راضی کرنا پڑے گا۔ اس کی بیوی ہی یہ کام کروا سکتی ہے، اور مجسٹریٹ سے اجازت بھی لینی پڑے گی، درخواست بھی دینا پڑے گی، بڑا لمبا معاملہ چلا جائے گا۔ میرے بابا نے کہا معاملہ لمبا جائے یا جھوٹا، میں یہ بات ثابت کر کے ہی رہوں گا کہ وہ ایک بد کردار آدمی تھا اور اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے، اسے مرنے کے بعد بھی چین نہیں لینے دوں گا۔ مفتی صاحب اور محلے کے دیگر معززین، جس میں ایک عورت بھی تھی، وہ حاجی فرقان کی بیوی کے پاس گئے اور کہا قبر کشائی کرنے کی اجازت دے دو۔
قبر کشائی کراؤ، اگر تمہارے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ مرنے کے بعد بھی سرخرو ہو جائے گا، لیکن اگر تم انکار کرو گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ شاید تم بھی جانتی تھی کہ تمہارا شوہر بد کردار تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے کہا، مرنے کی گواہی تو سارا محلہ دیتا تھا، تبھی تو آپ سب اپنی جوان بیٹیوں کو اس کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اس نے کہا، اب وہی جوان بیٹیاں اس پہ تہمت لگا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم بھی مجبور ہیں۔ بالآخر وہ مان گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور سارے محلے کے سامنے قبر کشائی کروانے کی حامی بھر لی۔ ایک دن میں طے کر لیا، رات ہوئی تو میں صنم کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اب مجھے اس پہ رحم آنے لگا تھا۔ اس نے کہا، فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو خوش ہو رہی ہوگی نا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا، جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تم نے پہلے دن کیوں نہیں بتایا؟ تم تو اتنی سمجھدار بنتی ہو، چالاک بنتی ہو، تم تو خود ہی اس کے لیے کافی تھی، تم نے یہ سب کچھ کیسے ہونے دیا؟ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا، میں ڈر خاموش تھے، لیکن مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ صنم ایسی لڑکیوں میں سے نہیں تھی کہ جس نے اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہونے دیا۔ وہ معصوم نہیں تھی، وہ تو کسی کو بھی منہ توڑ جواب دے سکتی تھی۔ پھر وہ خاموش کیوں رہی؟ آخر ایسا کیا معاملہ تھا؟ حاجی فرقان شکل و صورت کا تو اچھا نہیں تھا، ایک تو وہ ڈھیر عمر آدمی تھا، پھر دوسری کیا بات ہو سکتی تھی جو میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی؟ جس دن قبر کشائی ہونی تھی سب لوگ پہنچ گئے، پورا محلہ تو نہیں تھا لیکن ہم لوگ تھے، ان لڑکیوں کے گھر والے تھے، وہ لڑکیاں بھی تھیں، کمیٹی والے لوگ بھی تھے، مفتی صاحب بھی تھے، میرے بابا تھے، حاجی صاحب کی بیوی تھی۔ قبر کو کھولا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور بہت لوگ سجدے میں بھی گر گئے۔ سب نے کہا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیونکہ حاجی فرقان تو قبر میں ابھی اس طرح سے لیٹا تھا جیسے اسے آج ہی دفنایا گیا ہے، چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس بات کو 2-2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ ثابت ہو گیا کہ اس پہ جو تہمت لگائی گئی تھی وہ جھوٹی تھی۔ مفتی صاحب نے میرے بابا کو ایسے دیکھا کہ بابا کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ گھر آ گئے، انہوں نے صنم کو 2-4 تھپڑ لگائے اور پوچھا، بتا بات کیا ہے؟ اب وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ سب حاجی فرقان نے نہیں کیا، میں تو ان کے پاس جاتی بھی نہیں تھی، ہفتے میں 5 دن اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈیٹ مارنے چلی جاتی تھی جو اسی محلے کا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس دن حاجی فرقان گھر آیا، اس نے بھی امی کو یہی کہا کہ آپ کی بیٹی تو چھٹیاں کر رہی ہے، اگر آپ لوگوں نے نہیں بھیجنا بے شک نہ بھیجا کریں، لیکن امی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ یہ سب کچھ میں نے کیا۔ اس لڑکے کا نام ظفر ہے، بابا اس لڑکے کو جانتے تھے، محلے کا ایک بدنام لڑکا تھا، بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ بابا نے صنم کا ہاتھ پکڑا، فوراً اس لڑکے کے گھر گئے۔ وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، اس کا باپ اس قدر معتبر آدمی تھا لیکن وہ خود اچھا آدمی نہیں تھا۔ بابا نے ان کو سے بہت ڈرتا تھا، اس کا باپ اس قدر معتبر آدمی تھا لیکن وہ خود اچھا آدمی نہیں تھا۔ بابا نے ان کو سب کچھ بتا دیا، کہا یہ آپ کے بیٹے کے کرتوتوں کا پھل ہے، اب اس لڑکی کو اپنے پاس ہی رکھیں، چاہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کروائیں، چاہے تو دونوں کو مار دیں، ابھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، میری بیٹی کو واپس لے لو، تو بابا نے کہا کہ چپ کر کے بیٹھو، نہیں تو تمہیں بھی طلاق دے دوں گا۔ میرے بابا نے کہا، وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا جب میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، تم بھی ایک جیسی ہو، تمہاری بیٹی بھی تمہاری جیسی، تم بھی تو ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، تمہاری بیٹی نے بھی تو تم سے بڑا تیر مارا، یہ تربیت کی ہے تم نے۔ اس کے بعد سے میرے بابا میری سوتیلی ماں کے پاس بھی نہیں جاتے۔ صنم ابھی تک انہی لوگوں کے پاس تھی، پھر انہوں نے صنم کا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروانے کا ارادہ کر لیا۔ 2-3 دفعے وہ میری ذات سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ لڑکا کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے گھر کی نوکرانی بنا کے رکھا ہے۔ بابا نے کہا تھا یہ سب تمہارا مسئلہ ہے، اب وہ ادھر ہی ہے، پتہ نہیں اس کی زندگی وہاں کیسی گزر رہی ہے، پر میری امی اب پہلے سے زیادہ سکون میں ہیں۔ بابا میری امی کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔